بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے اوپر ایک چادر تھی جو کسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی۔ یہ ایک خاص قسم کا رنگ ہوتا تھا جو عموماً عورتیں استعمال کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا: یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال سے محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناگواری کے آثار ہیں، آپ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ میں گھر والوں کے پاس واپس ہوا تو گھر میں چولہا جلا ہوا تھا، میں نے وہ چادر اس چولہے میں ڈال دی۔ دوسرے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ چادر کیا ہوئی؟ میں نے پورا قصہ سنا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی، عورتوں کو پہننے میں تو حرج نہ تھا۔ اگرچہ چادر کے جلا دینے کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی، مگر جس کے دل میں کسی کی ناگواری اور ناراضگی کی چوٹ لگ گئی ہو وہ دوسری سوچ کا متحمل ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اتباع اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے راستے میں ایک قبہ یعنی گنبد والا ایک گھر دیکھا جو اونچا بنا ہوا تھا۔ آپ نے ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں انصاری صحابی نے یہ قبہ بنایا ہے، یہ گنبد نما تعمیر کروائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ کسی دوسرے وقت وہ انصاری صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اور سلام کا جواب مرحمت نہیں فرمایا۔ ان انصاری صحابی نے اس خیال سے کہ شاید آپ کی توجہ نہ ہوئی، دوبارہ سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اعراض فرمایا اور سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ صحابی پریشان ہو گئے اور اس بات کا کیسے تحمل کر سکتے تھے۔ مجلس میں موجود صحابہ سے دریافت کیا کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کو پھرا ہوا پاتا ہوں، مجھ سے ناراض معلوم ہوتے ہیں، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور باہر تشریف لے گئے تھے، راستے میں تمہارا قبہ نما
بنگلہ دیکھا تھا اور دریافت فرمایا تھا کہ یہ کس کا ہے۔ بس یہ سن کر وہ انصاری فوراً واپس گئے اور اس قبے کو توڑ کر ایسا زمین کے برابر کر دیا کہ نام و نشان بھی نہ رہا، اور پھر آ کر آپ سے اس واقعے کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اتفاقاً پھر حضور ہی کا اس جگہ ایک دن گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ قبہ نما عمارت وہاں نہیں ہے۔ دریافت فرمایا کہ وہ عمارت کہاں گئی، وہ قبہ کہاں گیا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ انصاری نے آپ کے اعراض کے بارے میں معلوم کیا، ہم نے ان کو بتلا دیا تھا کہ تمہارا قبہ دیکھا ہے، انہوں نے آ کر اس کو توڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے مگر وہ تعمیر جو ضرورت اور مجبوری کی ہو۔ صحابہ کرام کو اس کا تحمل ہی نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو رنجیدہ دیکھیں، یا کوئی شخص اپنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرانی کو محسوس کرے۔ ان صحابی نے قبے کو گرایا، اور پھر یہ بھی نہیں کہ گرانے کے بعد جتانے کے طور پر آ کر کہتے کہ آپ کی خوشی کے واسطے گرا دیا، بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ہی اتفاق سے ادھر کو تشریف لے جانا ہوا تو آپ نے دیکھ لیا۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے سر کے بال لمبے تھے۔ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ ذباب ذباب۔ میں یہ سمجھا کہ میرے بالوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اور ذباب کے معنی منحوس کے بھی آتے ہیں اور بری چیز کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ میں پریشان ہو گیا، میں واپس گیا اور ان کو کٹوا دیا۔ پھر جب میں اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، لیکن یہ اچھا کیا۔ یہ اشاروں پر مٹنے کی بات ہے کہ منشا سمجھنے کے بعد خواہ وہ غلط ہی سمجھا ہو، اس کی تعمیل میں دیر نہ ہوتی تھی۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرما دیا کہ تم یا تمہارے بال مراد نہ تھے، مگر یہ چونکہ اپنے متعلق سمجھے اس لیے کیا مجال تھی کہ دیر ہوتی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریم اسدی کیا ہی اچھے آدمی ہے اگر ان کے بال لمبے نہ ہوتے اور لنگی کو نیچے نہ لٹکاتے۔ یہ بات جب حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو فوراً قینچی لے کر بال کانوں تک کاٹ دیے اور لنگی آدھی پنڈلیوں تک اوپر اٹھا لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سننے کے بعد فوراً لمبے بال بھی کٹوا دیے اور لنگی بھی اوپر کر لی۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی۔ مردوں کو لنگی، پاجامہ، شلوار وغیرہ کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا گناہ ہے، مگر آج عام طور پر اس کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح غیر قوموں اور فاسقوں اور فاجروں کے طریقوں پر بال کی سجاوٹ اور بناوٹ کی جاتی ہے، یہ بھی بالکل غلط اور شریعت کے خلاف ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس ارشاد کو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے دروازے پر سنا اور وہ وہیں بیٹھ گئے۔ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، اندر تشریف لے آئیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی قسم کا واقعہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے، اور اسی قسم کا واقعہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ
ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن رواحہ مسجد سے باہر اسی جگہ بیٹھ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے اور آپ کو عبداللہ بن رواحہ کے اس قصے کا پتہ چلا تو فرمایا کہ اللہ آپ کی اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت پر حرص و رغبت کو اور زیادہ کرے۔ یہ واقعہ اور سندوں سے بھی مروی ہے۔ یہ بات نہیں تھی کہ یہ حضرات اس بات کو جانتے نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص مجھے اسی جگہ بیٹھنے کا حکم نہیں دے رہے تھے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ جب حضور کا یہ ارشاد کان میں پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ تو اب صرف احتمال ہونے پر قدم نہیں اٹھ سکتا۔ صحابہ کرام کی اتباع کا یہ حال تھا۔ آج محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن صحیح معنوں میں محبت و اطاعت سے کوسوں دور ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق رکھتی ہو، مگر تمہاری وہ نماز جو اندرونی کوٹھری میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو کمرے میں ہو، اور تمہاری وہ نماز جو کمرے میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو گھر کے احاطے میں ہو، اور تمہاری وہ نماز جو گھر کے احاطے میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو محلے کی مسجد میں ہو، اور تمہاری وہ نماز جو محلے کی مسجد میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو میری مسجد یعنی میری اقتداء میں مسجد نبوی میں ہو۔ چنانچہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر والوں کو کہہ کر اپنے کمرے کے کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی۔ وہیں نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ عورتوں کے لیے جہاں تک ہو سکے اندھیرے میں اور تنہائی میں اور بالکل اندرونی حصے میں نماز پڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جسامہ بن مصاحق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہرقل بادشاہ روم کے پاس ایلچی بنا کر بھیجا۔ وہ ہرقل کے دربار میں پہنچے تو ان کے اکرام کے لیے ہرقل نے انہیں سونے کی ایک کرسی پر بٹھایا۔ جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں شروع میں بے خیالی کے عالم نے اس کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن جب احساس ہوا کہ یہ سونے کی کرسی ہے تو اس سے فوراً اتر کر کھڑا ہو گیا۔ ہرقل نے میرے اس عمل پر ہنس کر پوچھا کہ ہم نے تو اس کرسی کے ذریعے تمہارا اکرام کیا تھا، تم اتر کیوں گئے؟ میں نے جواب میں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ نے اس جیسی یعنی سونے کی چیز پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس طرح کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ مختصر وقت میں اس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ واقعات سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے، اس محبت کا ایک شمع اور ایک ذرہ نصیب فرمائے تاکہ ہماری زندگی بھی سنور جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔